اگر آپ کاروبار کرتے ہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر آپ بزنس مین ہیں یا کوئی کاروباری انسان ہے تو آپ کو ڈیلی بیسس پر کئی مسائل سامنے آتے ہوں گے، روز کئی مشکلات سامنے آتے ہوں گے، کاروبار کے اندر کئی پرابلمز کا سامنا آپ کرتے ہوں گے اور ان کو حل بھی کرتے ہوں گے۔ ایک کو حل کرتے ہوں گے اس کی جگہ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو حل کرتے ہیں اس کی جگہ تیسری اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو آج میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کاروباری بھائی یا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہو کہ کاروبار میں مسائل آتے ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کاروبار میں مسائل نہ ہوں، لیکن مسائل آتے ہیں ان کو حل کرنے والا ہی کاروباری کہلاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید سومرو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل چوائس از یورز، یعنی کہ فیصلہ آپ کا۔ اب کاروباری مسائل پر بات کرنے سے پہلے، ان کو حل کرنے کے طریقوں سے پہلے ہم اس چیز پر توجہ دیتے ہیں کہ کاروبار کرتے وقت کون کون سی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ دوسری چیز، کوئی دوسرا اس کاروبار کو کر رہا ہے اور وہ کیسے کر رہا ہے، یہ چیز ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تیسرا، یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کو مسائل کس چیز کے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، جو دوسری بات میں نے کی کہ کوئی دوسرا کر رہا ہے اور وہ کیسا کر رہا ہے، اکثر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر اسی جیسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے جنرل سٹور لگایا ہے تو ہم اس کے ساتھ لگا لیں گے کہ جی اگر وہ کما رہا ہے تو میں بھی کما رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن کوئی بھی کام جب زیادہ کوانٹٹی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ بٹ جاتا ہے کسٹمر بھی، اور پھر آپ اسی تک ہی رہتے ہیں، روٹی کپڑا مکان تک محدود رہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کا آئیڈیا بڑا ہے، آپ نے صرف اس کے کاروبار نہیں کیا کہ میں پیسہ کماؤں گا، کاروبار کرنے سے پہلے اس چیز کو لازمی دیکھیے کہ آپ جہاں کاروبار کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل کیا کیا ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم روٹین کے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، لیکن اکثر کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وہاں کے ماحول کو دیکھ کر، وہاں کے مسائل کو جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ کئی سامنے آتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو سالو کرنا چاہیے کہ اب اس کا کیا طریقہ نکالیں کہ یہ لوگوں کو یہ پریشانی نہ آئے۔ کیونکہ کاروبار کرتے وقت جب ہم پیسے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے کما نہیں سکتے۔ کاروبار کرتے وقت لوگوں کے مسائل کو دیکھیے کہ ان کو مسائل کیا کیا ہیں، پھر ان کو حل کرنے کے لیے آپ کوئی کاروبار کیجیے۔ ان کو حل کرنے کے لیے جب آپ کریں گے تو لوگوں کی وہ ضرورت ہوگی، تو ضرورت جب آپ کسی کی پوری کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو جب اس چیز کا پتہ چلتا جاتا ہے، ان کو عادت پڑتی جاتی ہے، تو آپ کا کام بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے فرض کیا کہ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کچھ سالوں پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پانی بھی بکے گا۔ ایک ڈیڑھ شاڑا آیا، اس نے پانی کو صاف کیا اور بوتل میں ڈال کر بیچنا شروع کر دیا، اپنا سٹیمپ لگا کر۔ آج اس کی کمپنی کا پوری کمپنی ہے، پوری دنیا میں اس کا واٹر سیل ہوتا ہے، اس کا پانی سیل ہوتا ہے، اور اس کے نام کا کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا، اس کا کاپی رائٹ آ سکتا ہے، اس کو جیل تک جانا پڑ سکتا ہے۔ پانی بیچنا، پانی آپ تو فری میں پیتے ہیں نا، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ منرل واٹر کے نام پہ آپ پانی پیتے ہیں۔ لوگ آج کل بہت فینسی ہو گیا ہے، اس کو ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے کہ جی منرل واٹر پانی، لیکن لوگ پہلے بھی تو پیتے تھے، اس وقت بھی تو کوئی مسائل نہیں آتے تھے، حالانکہ اب زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ چیز ہے، لوگوں کو جب کہیں سفر میں یا کہیں جانا ہو تو وہ پانی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے کہیں، تو دکانوں پہ اگر بکنا شروع ہو جائے یا کہیں آفیسز میں یا منرل واٹر کے نام پر اسے سیل کیا جائے تو بہت اچھا کاروبار ہو سکتا ہے۔ تو اس نے ایک پرابلم کو دیکھا۔ اس کے بعد اوبر کا آئیڈیا دیکھ لیں، ٹیکسی کا بہت مسئلہ ہوا کرتا تھا لوگوں کو، تو کسی نے سوچا کہ اس نظام کو بہتر بنایا جائے۔ ایک کال پہ ٹیکسی ڈرائیور گھر پہ پہنچ جائے، وہاں سے اٹھائے اس کو اور اپنی جگہ پہ چھوڑ دے، اور مناسب قیمت میں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں اور پریشان بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ اگر اس چیز کو سالو کر دیا جائے تو وہ اچھا کما بھی سکتا ہے، لوگوں کی پرابلم بھی سالو ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب ان دونوں آئیڈیاز کو دیکھیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، جس نے بھی آئیڈیا نکالا وہ آج دنیا میں بہت آگے ہے۔ تو اس حساب سے کئی مثالیں پڑھی ہیں۔ لوگ جب بھی آپ کاروبار کریں، کاروبار کرتے وقت یہ مت دیکھیں کہ دوسرا کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں۔ سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھیے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، کیونکہ اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی چیز میں تو ہم آخر میں جا کر تھک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر تھک جاتے ہیں۔ ہم نے جس بندے کو دیکھا تھا کہ وہ کر رہا ہے
ہم نے اس مقام تک ہم جب پہنچ جاتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا. پھر جب سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور پھر دل کرتا ہے کچھ اور کریں. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا. اور عرفان جو کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو اب انہوں نے کہا کہ وہ یوٹیوب چھوڑ رہے ہیں، ولاگنگ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جب کبھی انہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کریں گے، یہ اچھا ہے، ان کا دل کرتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کیا، تو آج وہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ وہ صرف اس کے لیے بنے ہیں، وہ کچھ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں. اسی حساب سے اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ انٹرسٹ دیکھیے کہ آپ اس میں تھکیں گے نہیں. میں نے بھی اپنا کام سٹارٹ کیا تھا. میں کاروبار کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس 4 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں نے چھوٹے سے کاروبار سے شروع کیا تھا اور پھر اسے بڑھایا اور اس میں بہت ساری پرابلمز آئیں جسے میں نے سولو بھی کیا. کچھ دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میرا دل کرتا تھا میں اسے چھوڑ دوں. 1-2 بار میں چھوڑنے بھی لگا تھا. پھر جب پریشانی بہت زیادہ ہوتی تھی تو میں ایک دن چلا گیا اپنے چاچو کے پاس. میرے چچا جان کا اچھا خاصا کاروبار ہے، وہ سارے مل کر رہے ہیں اور اچھا خاصا چلا رہے ہیں، اپنے علاقے میں ان کا اچھا خاصا نام ہے. تو میں نے ان سے پوچھنا چاہا، کیونکہ وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں ہر چیز میں، تو میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ اب پریشانیاں جو آتی ہیں ان کو سولو کیسے کریں. میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا کہ چاچو مجھے پریشانیاں بہت آتی ہیں، ٹینشن بہت ہوتی ہے، سر پھٹتا ہے، میں کیا کروں، نہیں ہوتا مجھ سے. تو انہوں نے مجھے کوئی سمپتی نہیں دی، انہوں نے میرے کھاندے پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ بیٹا ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، یوں کر. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے صرف یہی کہا یہ تو ہوتا ہے، کاروبار ہے، کاروبار میں تو یہ ہوتا ہے، اور اپنے کام میں لگ گیا. میں واپس آ گیا. 3 دن میں سوچتا رہا کہ میں کروں گا، لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب جو بھی پریشانی آئے گی میں اسے سولو کروں. جو پریشانیاں مجھ سے سوچی بھی نہیں جاتی تھی پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے سولو کرنا شروع کر دیا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب سولو کیسے کرتا تھا؟ بہت ساری پریشانیاں ایک ساتھ آ جاتی تھی. کاروباری بندے کو بہت ساری ٹینشن ہوتی ہے. یہ تو آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کاروبار کرتے ہوئے کہ آپ کاروبار کریں گے اور پھر جب اسے اس مقام پر پہنچا دیں گے تو آپ پھر سکون سے بیٹھ سکتے ہیں. سکون تو ہے ہی نہیں کاروبار میں، کیا زندگی میں بھی نہیں ہے. تھوڑے لمحے کے لیے جو خوشی ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، وہی ہمیں بہت ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم سکون سے بیٹھ جائیں نا، اکثر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جی ہمارا رقبہ ہوتا، ہم اسے لگا دیتے مستاجی وغیرہ پہ اور اسے بٹھا دیتے، دوسروں کو دوسرے کما کے ہمیں دیتے، ہم سکون سے بیٹھ کے کھاتے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جن کا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا کیونکہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. ایک چیز حاصل کرے گا تو اسے دوسری کا چسکا لگ جائے گا. اور کاروبار بھی چسکا ہے، جسے لگ گیا اسے نہیں چھوٹتا. یہ نوکریاں کرنے والے جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم پڑھیں گے اور نوکری کریں گے پھر سکون ہے. نوکری والے کو کوئی سکون نہیں ہوتا کیونکہ اسے صبح 7 بجے جانا ہے، شام کو 4 بجے آنا ہے. وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ اتوار کی چھٹی مل رہی ہے، سنڈے کو چھٹی ہے اور ٹائم ٹیبل کی پابندی کر لوں گا، دوسرے کا کام میں کر کے آیا، ختم، سیلری مہینے کی آ گئی. لیکن اس سے پرابلمس کیا کیا ہوتی ہیں. وہ اگر کسی سے 10,000 بھی ادھارے مانگ لینا تو سامنے والا ہچکچا جاتا ہے، اکثر دیتا بھی نہیں ہے. لیکن ایک کاروبار کرنے والا، چاہے اس کی 2 لاکھ کی 3 لاکھ کا کاروبار ہے، وہ 50 لاکھ بھی کسی سے مانگے گا اسے مل جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کاروباری بندہ ہے، بیٹھا ہے، یہ کما کے ہمیں دے سکتا ہے. لیکن اس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا. اسے پتا ہے ابھی اس کی تنخواہ 20,000 30,000 ہے، یہ ہمیں کیسے دے گا. تو کاروباری بندہ، یہ کاروباری فیلڈ میں بہت مزہ ہے کیونکہ اس میں ٹینشن جتنی بھی آتی ہے لیکن اس میں مزہ بہت آتا ہے. اب نوکری والا جو بھی بندہ ہے وہ بھی بہت پریشانی میں رہتا ہے. پریشانیاں اسے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ بس یہ ہمارے ہاں ایک چیز چل پڑی ہے کہ جی نوکری ہوتی ہے تو پھر پینشن ملتی ہے اینڈ میں. لیکن اس چیز میں جو ساری زندگی تنگ ہوتا ہے اس پینشن کی وجہ سے، اپنے اندر پریشانی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں، اسے پھر سٹینڈرڈ بھی بنانے پڑتے ہیں. کاروباری بندہ اوپر جا سکتا ہے لیکن نوکری والا اتنی ترقی نہیں کر سکتا. وہ پینشن کے چکر میں اپنی ساری زندگی کسی 7 سے 4 جاب میں ضائع کر دیتا ہے. لیکن کاروبار کا یہ ہے آپ جتنی محنت کرو گے اتنا کماؤ گے. ٹینشنز آتی ہیں، جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو گے کہ ٹینشنز آنی ہے اور اس کو سولو بھی کرنا ہے، اس پرابلم کو میں نے ہی سولو کرنا ہے، تو پھر وہ مشکل نہیں لگے گی. جب بھی آپ کے سامنے کوئی پرابلم آئے آپ خوشی خوشی ایکسیپٹ کرو. اچھا مزہ آئے گا، کیا انٹرسٹنگ ہے اس میں، دیکھیں اس کو. پھر جو بھی ہے بہت ساری گٹھڑی پڑی ہے آپ کے سامنے پرابلمس کی، ایک کو اٹھائیں، دیکھیں بھی اس میں اسے کیسے سولو کر سکتا ہوں، اس کو دیکھیں پوری طریقے سے، اسے جانچیں. پھر جب وہ سولو ہو جائے، ہاں بھائی اس طرح سے سولو ہو سکتا ہے، اسے سائڈ پر رکھ کے دوسری اٹھائے، تیسری اٹھائے، چوتھی اٹھائے. ایک ٹائم آئے گا پوری گٹھڑی خالی ہو جائے گی، پرابلم سولو ہو جائے گی. یعنی آپ نے جب سوچ لیا کہ میں ایسے کر سکتا ہوں تو پھر آپ سمجھے کر لیا آپ نے تو پرابلم ختم. پرابلم
अक्सर होती नहीं है, हम बना लेते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम आई, मसला आया, हमने उसे दिमाग पे सवार कर लिया। ये नहीं करते कि अगर अब आई है तो इसको सॉल्व करें, पकड़ें इसको, देखें हाँ भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही, अच्छा इस वजह से आ रही, अच्छा चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते, तो हो गई बस खत्म। लेकिन नहीं, हम अपने दिमाग पे सवार कर लेते, ओए फलाने के पैसे देने हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, आप कैसे करूँ? भाई मेहनत करो, इसको देखो, किसी से मांग लो, किसी से कुछ जुगाड़ लगा लो। बिजनेसमैन बंदा जुगाड़ी होता है, जुगाड़ लगाता है, जुगाड़ लगाओ और सॉल्व कर लो उसको। प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करोगे, आएगी सॉल्व करोगे, फिर एक टाइम आएगा आपको मजा आने लग जाएगा इस चीज में। कारोबार नशा है, जब इसमें मजा आने लग जाए तो समझ जाओ आप कारोबारी बन चुके हो। लेकिन एक और चीज, किसी दूसरे को देखकर जलना बिल्कुल नहीं। अगर आपके सामने, अगर आप दुकानदार हैं, फर्ज करो मेरी तरह, आप अगर दुकानदार हैं और आपके सामने दुकानदार बैठा है, उसका ज्यादा चल रहा है, तो उसे देखकर आप जेलस मत हो, उसके कस्टमर को बुरी नजर से मत देखें। अब ये ना सोचे कि फलाना कमा रहा है मैं तो बैठ गया, आप ये सोचें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। वो कमा रहा है, किस वजह से कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे। आप काम बढ़ाइए, अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए उस चीज में और अपना प्रोडक्ट मजबूत कीजिए, फिर देखिए आपको भी कस्टमर आएगा। ये नहीं कि उसका खींच के आएगा, उस जगह पे कस्टमर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी दुकानें भी होंगी ना, तो फिर कस्टमर बढ़ता है, उसे पता होता है कि मेरी जरूरत की चीज यहाँ मिल जाएगी। आप कस्टमर का इंटरेस्ट बेस देखिए, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर की जरूरत देखिए, कस्टमर की जरूरत देखिए और फिर काम कीजिए। आपस में अगर आप मार्केट में रहते हैं तो अपना इखलाक बना के रखिए, किसी के साथ भी बिगाड़िए मत, देखिए सुकून से जिंदगी गुजर जाएगी। अक्सर हमारे कारोबारी लोग क्या करते हैं कि सामने वाला अच्छा फलाने वजह से कमा रहा है, ये सोच सोच के अपने आप को परेशान करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि यार मैं भी कमा सकता हूँ, कुछ और अलग से कर लो, कुछ अलग कर लो। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मोबाइल शॉप स्टार्ट की, पहले साल बहुत अच्छा चला, दूसरे साल मेरा लॉस होना शुरू हो गया। हमारी सरायकी में एक मिसाल है, पहले साल कहते हैं लत्थी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। यानी कि पहले साल जो होता है दुकान बनाई, कारोबार बनाया, वो पता चलता है अच्छा कैसे होता है, फिर बनाने में पूरा उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बैठ गया। दूसरा साल आता है, नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कारोबार का, इतना ज़्यादा नुकसान आते वो दूसरे साल के अंत तक हमें फुल पता चल जाता है अच्छा किस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो तीसरा साल जैसे स्टार्ट होता है, हम कोशिश करते हैं कि अब इसको नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स जो दूसरे साल आई अब तीसरे साल नहीं आएंगी, तो हम मजबूत हो जाते हैं। अगर आज ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आप जब ऊपर पहुंच जाएंगे, आप बड़ा बिजनेस कर रहे होंगे, बड़े लोगों के साथ बैठ रहे होंगे, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम उस वक्त आपको परेशान करेंगी। लेकिन अगर आज आपने सॉल्व कर लिया और अपना साबित कदम रह गए, तो आगे आपको इसका मसला नहीं आएगा, तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हो सकता है कि इस कारोबार के मुतालिक, कारोबारी प्रॉब्लम्स के मुतालिक मैं 2-3 मज़ीद वीडियोस बनाऊँ। जो आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगर कहीं मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर मेरी बातें आपको पसंद आई। अल्लाह हाफिज़।